حکومت سندھ گزشتہ 16 سالوں سے بلا شرکت خیر صوبے پہ حکومت کر رہی ہے اور حکمرانی کی آڑ میں بدعنوانی، کرپشن، بدترین حکمرانی کو پروان چڑھا رہی ہے، انتہائی بے حسی اور مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے صوبے میں اور خاص طور پر کراچی میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ظلم اور ناانصافی کا یہ ناختم ہونے والا سلسلہ اتنا طویل ہے کہ اس کے لیے جتنی بھی پریس کانفرنسز کی جائے کم ہے، اور خاص طور پر بدقسمتی سے جو حکومت سندھ گزشتہ 16 سالوں سے بلا شرکت خیر صوبے پہ حکومت کر رہی ہے اور حکمرانی کی آڑ میں بدعنوانی، کرپشن، بدترین حکمرانی کو پروان چڑھا رہی ہے، انتہائی بے حسی اور مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے، اس کے نتیجے میں جو اس وقت صورتحال ہے پورے سندھ میں، پورے صوبے میں اور خاص طور پر کراچی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور کہیں پر کوئی نہ آئین کی حکمرانی نظر آتی ہے، نہ قانون کی حکمرانی نظر آتی ہے، نہ آئین، قانون اور حکومت کی عملداری کہیں نظر آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں فارغ ہیں۔ اچھا، اس کی سب سے بڑی مثال انتہائی بہیمانہ طور پر بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ جو 100 سے زیادہ کراچی کے شہری، یہ جو ڈمپر کنٹینر مافیا، دیکھیں اس سے پہلے بھی کراچی میں ایک ٹرانسپورٹ مافیا ہوتا تھا جسے یلو ڈیول کہتے تھے، پیلا شیطان، جس نے 1985 میں کراچی کی ایک طالبہ بشریٰ زیدی اور اس کی بہن نجمہ زیدی کو بے دردی سے کچلا تھا۔ بشریٰ زیدی اس میں جاں بحق ہو گئی تھی 1985 اپریل۔ نجمہ زیدی کو شدید چوٹیں آئی تھیں، اور اس واقعے سے کراچی کی سیاست، معاشرت اور جو یہاں کی ہم آہنگی تھی، ایک یہاں کی معاشرت تھی، اس میں تبدیلی آ گئی تھی۔ یہ میں نے اس لیے 1985 کا واقعہ کوٹ کیا ہے کہ اس وقت بھی کم و بیش کراچی کی وہی صورتحال ہے۔ ایک ٹکنگ بامب ہے جو کسی وقت بھی ایکسپلوڈ ہو سکتا ہے، ایک لاوا ہے جو پھٹ سکتا ہے۔ 100 سے زیادہ کراچی کے شہری، جس میں بیشتر نوجوان، موٹر سائیکل سوار، پیدل چلنے والے، ڈمپر کنٹینر مافیا کی ہرس اور ہوس کی نظر ہو جائے، قیمتی جانوں کا اتلاف ہو، وہ اپنی زندگیوں سے محروم ہو جائے اور کسی کے کانوں پہ جوں تک نہ رہیں گے، خاص طور پر صوبائی حکومت کے جو وزیر اعلیٰ ہیں یا ان کے بڑے، جو ان کے سیاسی جماعت کے بڑے اور اکابرین نے کوئی ایک بیان لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے نہ آئے، تو اس سے زیادہ اور اس سے بڑی بے حسی اور بے بسی کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی بیان دے اور اس کے نتیجے میں اشتعال انگیزی ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں یا اس کے بیان اگر آفاق احمد نہ بھی دیتے تو بھی لوگوں میں غم و غصہ اتنا ہے، ہمارا ہاتھ ان کی نبض پر ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی کیا کیفیت ہے۔ اگر
انہیں کسی طرح کی کوئی ریلیف، امید یا تسلی نہ دی گئی تو 1985 سے زیادہ بدتر حالات ہوں گے کراچی کی سڑکوں پر، کراچی کی معاشرت میں، اور اللہ نہ کرے کراچی کی جو سیاست ایم کیو ایم پاکستان ایک عرصے سے کر رہی ہے کہ بھائی کو بھائی سے لڑانے کی ہر سازش کو ناکام کیا جائے، خدا نہ خواستہ وہ سازش پھر کامیاب ہو جائے گی۔ اسی سازش کے تحت یہ ڈمپر کنٹینر مافیا کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے کہ لوگوں کی زندگیوں سے وہ کھیلے، اور پھر اس کے نتیجے میں اشتعال انگیزی ہو، لوگوں میں شدید رد عمل ہو، اور وہ ریاست کے اندر ریاست بنا کر آئین اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی مرضی سے اس شہر کی سڑکوں پر اس شہر کے شہری، جس میں اشتعال انگیزی کرنے والے، دلانے والے، مشتعل ہونے والے، اور اس میں بھی پھر ایک جرائم مافیا شامل ہو کر معاملات کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے مفادات کو فروغ دے، مالی منافعت کو فروغ دے، اور جنگل سے بھی بدترین قانون اور حکمرانی نافذ ہو، اس طرف اس شہر کو لے جایا جا رہا ہے۔ یہ سازش ہے، میں نے یہ آج واضح طور پر پوائنٹ آؤٹ کیا، ورنہ قاتلوں کو گرفتار کرنے کی بجائے، یعنی قاتلوں کی گرفتاری کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اور اگر ایک بیان تھوڑا سا دھمکی آمیز اگر آفاق احمد نے دے دیا کہ بھائی 3 دن کا ہم نوٹس دیتے ہیں، اور اگر 3 دن میں نوٹس نہیں لیا گیا تو ہمیں نہیں معلوم کیا ہوگا، اور وہ ڈمپر کنٹینر اتفاق سے جلائے جانے لگے۔ اگر آفاق احمد بیان نہ بھی دیتے تو یہ ڈمپر کنٹینر جلائے جانے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ ختم نہیں ہوگا۔ اب میری اس بات پہ مجھے بھی گرفتار کر لیا جائے، میں تو اندیا دے رہا ہوں، لوگوں کی کیفیت بتا رہا ہوں، ان کی سائیکی بتا رہا ہوں، یہ ہوگا۔ اس چیز کے پیچھے نہ آفاق احمد ہے، نہ ایم کیو ایم پاکستان ہے جو یہ ڈمپر جل رہے ہیں، ہم صرف لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں، ہم ان کی ذہنی کیفیت بتا رہے ہیں، متنبع کر رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم سب کے ہاتھوں سے جو پرامن سیاست کہ ہم دعوے کر رہے ہیں، ہم سب پیچھے رہ جائیں گے۔ پرامن سیاست کی باتیں کرنے والے، امن و راشدی کی باتیں کرنے والے سب پیچھے رہ جائیں گے، ماضی کا سیغہ ہو جائیں گے۔ جو اپنے ہاتھوں میں معاملات لیں گے پھر وہی رول کریں گے کراچی کی سڑکوں پر، اور یہ ہونے جا رہا ہے۔ ہم متنبع کر رہے ہیں، اور وفاقی حکومت بھی اگر اب خاموش رہی تو وہ بھی برابر کی ذمہ دار ہوگی صوبائی حکومت کے ساتھ ان حالات کے پیچھے، اور اگر وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ میرے پنڈی کے بھائی جان بھی اگر اس پر خاموش رہے، اگر میرے پنڈی کے احباب بھی اس پر خاموش رہے، مہربان بھی خاموش رہے، تو پھر وہ بھی ذمہ دار ہوں گے۔ کراچی کو اس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ آفاق احمد کی گرفتاری سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں آفاق احمد کی گرفتاری کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، یہ پوری پارٹی کا موقف ہے۔ مصطفیٰ کمال بھائی نے جو بیان دیا تھا اس کی اونرشپ پوری پارٹی کی ہے۔ مصطفیٰ کمال بھائی نے جو بات کہی، میں اسی کی ترجمانی آج پوری پارٹی کی طرف سے پارٹی کے اس ہیڈ کوارٹرز میں بیٹھ کر کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انتباہ ایک آخری دے رہا ہوں کہ اگر ہمارا سیاسی طرز عمل اور طریقہ متروک ہو گیا ہے، ماضی کا صیغہ ہو گیا ہے، اور پھر کراچی کی سیاست کی ڈائنامکس چینج ہوگی، بے حسی، بے بسی، احساس محرومی، احساس بیگانگی، احساس عدم تحفظ، جس کیفیت سے کراچی کی بہنیں، مائیں، بیٹیاں، بھائی اور بزرگ گزر رہے ہیں، اگر اس کو ایڈریس نہ کیا گیا تو پھر داستان تک نہ ہوگی۔ داستانوں میں اس مرتبہ
کراچی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، بیروت ایک وقت کا بیروت تھا اور 85 کا کراچی تھا، اس سے بھی بدتر صورتحال میں جانے کے لیے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اگر آج یہاں ریورس گیئر نہیں لگایا گیا، لوگوں کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا گیا، اس وقت ایم کیو ایم کو گھسیٹا گیا تھا ایک لسانی فسادات کی طرف، جو کہ ایم کیو ایم کی پالیسی نہیں تھی۔ عوامی سطح پر مہاجر پختون، مہاجر پشتون بدترین فسادات کرائے گئے تھے، بھائی کو بھائی سے لڑایا گیا تھا۔ ایک بار پھر یہ مہاجر پٹھان کہیں، مہاجر پختون کہیں، فسادات کا اسٹیج تیار کیا جا رہا ہے۔ ادھر ڈمپر کنٹینر مافیا کے ہیڈز ہیں، انہیں کھلی چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو کچلیں، ان کی جانوں سے کھیلے، اور اس کے بعد اگر اس پر کوئی ری ایکشن آئے تو وہ پھر دھمکیاں دے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کی سابق کرکٹ ٹیم کے کپتان کے ساتھ کھڑے تھے ایک وقت میں۔ یہ ڈمپر کنٹینر مافیا یہ جو سرغنہ ہے، یہ وہاں کھڑا تھا ان کے ساتھ، کینڈیڈیٹ تھا ان کا۔ ہم نے اب تک صبر کیا ہے، لیکن اگر ایک آفاق احمد نے ایسا بیان دیا اور اس کی گرفتاری، تو اس کی گرفتاری کی بھی مذمت ہم کرتے ہیں، اور اتنی عجلت میں جو گرفتاری کی گئی اس کی اور زیادہ مذمت کرتے ہیں، اور اس کی بلا مشروط رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ ہماری اسٹیٹڈ پالیسی۔ ہمارا اختلاف کئی اور باتوں پہ ہو سکتا ہے، اس بیان کے دینے نہ دینے اس کے ٹائمنگ پر ہو سکتا ہے، لیکن یہ بیان نہ بھی آتا تو ڈمپر کنٹینر مافیا کو اگر رینجرز کو بلا کر نہیں روکا جا سکتا، رینجرز کو بلایا جائے نا، اب رینجرز کو کیوں نہیں بلایا جا رہا وزیر اعلیٰ کی طرف سے؟ اسٹریٹ کرائمز کو روکنے کے لیے مارکیٹوں پر جہاں اے ٹی ایم مشینیں ہیں، جہاں بینک ہے، وہاں سے لوگ پیسے لے کے نکلتے ہیں، تو وہاں پر کیوں نہیں رینجرز کو متعین کیا جاتا؟ رینجرز تو موجود ہے، سائیڈ لائن پر موجود ہے، تو پھر کیوں نہیں بلایا جاتا اسے؟ اس لیے کہ شاید یہ جیکب آباد اور کشمور میں یہ نہیں ہو رہا ہے، یہ کراچی میں ہو رہا ہے، جن سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے وہ پیادے ہونے چاہیے جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں، جو وہاں سے بھی مال بٹور کر جو ہے ان کے خزانوں میں ڈالیں گے، ان کے ذاتی خزانوں میں۔ 81 میں ان فسادات کو کس طرح روکا گیا؟ کس نے روکا؟ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے نہیں، پولیس نے نہیں، رینجرز نے نہیں، اس وقت جو ایم کیو ایم اور اے پی ایم ایس او کے بانی تھے وہ، اور اے این پی جو کہ میرے پختون پشتو بولنے والے بھائیوں کی جماعتی ولی خان کراچی آئے تھے، اور ان کی جب ملاقات ہوئی تھی، سیاسی لوگوں کی ملاقات، انہوں نے جب کی بات کی، اپیل کی درد مندانہ لہجے میں، تو جا کے شہری، اور پھر حکومت نے بھی ایک مسعود الزما کمیشن بنایا تھا 1985، فی الفور ایک تحقیقاتی کمیشن بھی بنایا جائے جو اس پورے مافیا کو ایکسپوز کرے، تحقیقات کرے، اس کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں، یہ سازش ہے تو اس کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں؟ حکومت سندھ جاگیرداروں وڈیروں کی بے حسی کا اور اس میں دانستہ بے حسی کا جو دخل ہے اس کو ایکسپوز کرے، اور پھر کراچی کے لیے ایک ایسا پیکیج دے جو اس وقت دیا گیا تھا، سینکڑوں ارب روپے کے پیکیج کا اعلان ہوا تھا،
تب جا کے یہ آگ تھمی تھی۔ اس وقت بھی 5 سالوں میں 2000 ارب روپے کے پیکج کے اعلان کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھ کے ان کے آنسوؤں کو پہنچنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم 400 ارب روپے سالانہ کراچی کو ملنے چاہیے، اور یہ کمیشن بن کے ایکسپوجر ہو، بے نقاب کیا جائے کون ملوث ہے اس ساری سازش میں، اس بے حسی میں، مجرمانہ غفلت میں۔ اور یہ جو ڈمپر مافیا کے سرغنہ ہیں ان سے بھی باز پرس کی جائے، انہیں بھی گرفتار کیا جائے۔ انہوں نے بھی اشتعال انگیز بیان دیا ہے۔ اگر آفاق احمد کی گرفتاری ہو سکتی ہے تو جو سرغنہ ہیں پی ٹی آئی کے ہرکارے، جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، جو پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، کسی جماعت سے مافیا کسی بھی جماعت میں ہو، پیپلز پارٹی میں ہو، پی ایم ایل این میں ہو، پی ٹی آئی میں ہو، اے این پی میں ہو، جماعت اسلامی میں ہو، ایم کیو ایم میں ہو، اگر مافیا کہیں پر ہے اس مافیا کی سر کو بھی ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر مافیا رول کرے گا اس شہر کو، سیاسی اکابرین، سیاسی جماعتیں پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوں گے، اور یہ کہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے یہ بھی خدا جانے۔ اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے، اور یہ ہو کیا رہا ہے یہ تحقیقات ہو رہی ہے، ہونی چاہیے۔ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے؟ ہم دہائی دے دے کر تھک گئے۔ اب رمضان کے بعد ایک تیاری رہ گئی ہے کہ اب رمضان گزاریں، اللہ سے دعا کریں اور تیاری کریں، ماسز میں جائیں، ان کو موبلائز کریں اور ان کو کہیں کہ بھائی ایک فیصلہ کن جدوجہد کرنی ہے، یہ تمہاری عزت نفس کا مسئلہ ہے بھیا، یہ ہم سب کی بقا سلامتی اور ہماری بقا سلامتی سے جڑی اس ملک کی بقا سلامتی کا مسئلہ ہے۔ کراچی میں صوبائی حکومت کے وڈیروں، جاگیرداروں کی بے حسی، ان کی مفاد پرستی اور ان کی بدترین بدعنوان حکمرانی کے نتیجے میں پاکستان کی مضبوطی، استحکام، سلامتی، بقا، دفاع سب داؤ پہ لگ رہا ہے کراچی میں۔ ہم اس کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔